اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ دعا۔ قرآن مجید میں مالک اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، میرا بندہ تو مجھے پکار، تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ واحد 14 معصومین کا خالق اور مالک اللہ ہے، جس سے نہ مانگو تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے دروازے پہ یا سائل کسی کے دروازے پہ، فقیر اگر ڈیلی بیس پہ کسی کے دروازے پہ جائے تو وہ جسے وہ مانگنے جاتا ہے وہ تنگ آ جاتا ہے، وہ اسے آگے باتیں سناتا ہے، وہ اسے 10-20 روپے دے کے، جتنا بھی امیر کبیر ہو تو وہ اسے باتیں سناتا ہے، وہ اسے رپلائی اچھا نہیں دیتا۔ لیکن واحد اللہ رب العزت ہے، علی شہنشاہ کا اللہ ہے، جو کہتا ہے کہ میرے دروازے پر آؤ، مجھ سے مانگو 14 کے واسطے، میں تجھے عطا کرتا ہوں بن مانگا۔ اگر ہم نہیں بھی مانگتے تو وہ پھر بھی دیتا ہے، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو وہ رب العزت ہماری جو دعا کرنے والے کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس کو آسان کر دیتا۔ اور معصومین کا فرمان ہے کہ دعا وہ قبول ہوتی ہے جو کسی مومن کو وہ موجود نہ اور اس کی غیر موجودگی میں کسی کو دی جائے۔ ایک تو دعا میں بخیلت نہیں کرنی چاہیے، بخل نہیں کرنا چاہیے، کہ دعا میں کسی کو دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اگر آپ کا کسی نے کام کروایا ہے، اگر آپ کسی مصیبت میں تھے، آپ کسی مشکلات میں تھے، اگر کسی نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو اس کو آپ کچھ نہ دیں تو اسے آپ دعا تو دے سکتے ہیں۔ پھر دعا لینی پڑتی ہے۔ اگر ہم کہنا کہ دعا کریں، لیکن کام ہم ایسا کریں کہ جس سے اگلا بندہ ہمیں دعا دے، وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ والدین کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اساتذہ کرام کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، کسی غریب مسکین کی مدد کریں اگر، اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اور مالک اللہ سے جو ہم دعا کرتے ہیں، بعض ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہوتی، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قبول دعائیں نہیں ہوتی، مالک اللہ کہتا ہے کہ میدان معاشر میں خالق تجھے اس کا بھی اجر دوں گا، تجھے ان دعاؤں کے بدلے میں جنت دوں گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اس رب العزت سے مانگنا ہی مانگنا چاہیے۔ دیکھیں سچویشن کچھ اس طرح چل رہی ہے کہ غربت ہے، ہر طرف پریشانی ہے، ٹینشنیں ہیں، تو گھریلو جو سسٹم ہے وہ انتہائی ہر کسی کا، امیر غریب کا بڑا مشکل سے چل رہا ہے۔ اس کا بہترین حال یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں ہر وقت اس مالک اللہ سے 14 کے توسل سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی واحد ذات ہے جو دے سکتی ہے۔ کائنات کا اتنا نظام چل رہا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ رب العزت سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو نعمتیں دے رہا ہے، اس کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ دعا ایک واحد عمل ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، جو انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے، جو انسان کی منزلیں کو آسان کر دیتی ہے، جو انسان کی آفات، بلیات، مصیبتیں، تکلیفیں ان کو دور کر دیتی ہے۔ تو میں دعا گو ہوں آپ سب کے لیے، اور آپ سب کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ دعا کو اپنی زندگی میں لائیں، زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ہر وقت دعا کریں، نماز کے بعد دعا کریں، اپنا کام کر رہے ہیں دعا کریں۔ دعا کا کوئی وقت نہیں ہے، جس وقت چاہیں آپ اس مالک اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ خداوند متعال ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔